خراب تھی، لہٰذا اس کی وہی چیز جو اس کی نیت تھی اسی کا اس کو اجر ملے گا. اور چھوٹا بھائی اس کو داخل جنت کیا جائے کیونکہ وہ اگرچہ کہ گناہ گار تھا لیکن اس نے جو نیکی کے راستے پر چل پڑا، اچھائی کی طرف جو جانے لگا، یہی اس کی توبہ تھی. توبہ کر چکا تھا وہ، تبھی تو وہ بھلائی کی جگہ جا رہا تھا. اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی اور اس بندے کو عذاب میں ڈال دیا جو گناہ گاروں سے دور رہتا تھا لیکن بعد میں گناہ کی خواہش ہو گئی. تو محترم اور پیارے دینی بھائیوں، ہم کبھی یہ نہیں سوچیں کہ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اعتکاف میں آ گئے، معتکف بن گئے، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ قیام کر لیا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لی، ذکر و اذکار کر لیا، کچھ درود پاک پڑھ لیا، جتنا ممکن ہو گیا کہ کم سے کم سوئے، زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت کر لیے. تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے، یہ کافی ہو جائے گا. تو اچھے اچھے نیکوکار لوگ، اچھے اچھے عبادت گزار لوگ جن کی عبادتیں بہت زیادہ ہوتی تھی، جنہوں نے برسوں جنہوں نے عبادت کی، ایسے لوگ بھی جو عبادتیں بہت کرے لیکن انہیں بھی آخرت میں تباہی آ گئی. وہ بھی موت کے وقت دین سے ہٹ گئے، اسلام سے ہٹ گئے، ایسے بھی ان کے حالات ہوئے ہیں. تو ہمیں اس کا وجہ کیا ہے کہ برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ عبادتیں وغیرہ سب رہ جائیں گی، خوف خدا کام آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کعبے سے لپٹ کر زار و خطار رو رہے تھے، اے اللہ تو مجھے ایمان پر موت دینا، اے اللہ تو مجھے ایمان پر موت دینا. وہ آہ بکا تھی، ایک غم تھا، ایک بہت دل کے درد سے ان کی آواز تھی کہ مجھے ایمان پر موت دینا. وہاں سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے سن کر کہا کہ اے نوجوان، آخر کیا سبب ہے؟ اتنا درد اور اتنا غم کے ساتھ تم دعا مانگ رہے ہو، اور کوئی اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ کعبے کے پاس ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، بہت کچھ ملتا ہے، جو مانگا ملتا ہے. یہاں پر تم نے کچھ نہ مانگا، ایک ہی چیز تمہارے پاس ہے کہ مجھے ایمان پر موت چاہیے، ایمان پر موت چاہیے. اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، ہم 3 بھائی تھے اور تینوں بھی عبادت گزار تھے. میرا بڑا بھائی مؤذن تھا مسجد کا، میرا چھوٹا بھائی مؤذن تھا مسجد کا، اور میں بھی مؤذن. ہم تینوں الگ الگ مسجدوں میں مؤذن تھے. میرا بڑا بھائی اذان دیا کرتا اور اس کے پیسے بھی نہیں لیتا، فی سبیل اللہ اذان دیتا تھا. اور دوسرا بھائی وہ بھی فی سبیل اللہ اذان دیتا تھا، مسجد کو جھاڑتا، جانمازیں بچھاتا، بڑا نیکوکار تھا. لیکن ان لوگوں کی زندگیاں اور ان کی موت دیکھنے کے بعد میں ڈر گیا، اسی لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ایمان پر موت دینا. تو کیا واقعہ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جب میرے بڑے بھائی کے موت کا وقت آ گیا، سکرات کے عالم میں تھا، تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کو لاؤ. ہم لوگ قرآن مجید لے کر اس کے پاس چلے گئے. ہم یہ سمجھے کہ یہ قرآن مجید کو لے گا، آنکھوں سے لگائے گا، کچھ اللہ سے کی برکت حاصل کرے گا. بس ہم قرآن مجید لے کر اس کے پاس چلے گئے. وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، ہمارا بڑا بھائی. تو بستر پر پڑا کہنے لگا تم لوگ گواہ رہنا، میں قرآن سے بیزار ہوں اور اس سے ایمان ہٹا رہا ہوں. یہ کہہ دیا، کہہ کر انتقال کر گیا. ہم لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوا. اس کے بعد منجلے بھائی کا وقت آیا تو منجلے بھائی نے کہا کہ یاسین کو لے کر آؤ. یاسین شریف کو لایا گیا. جب یاسین شریف اس کے سامنے رکھا گیا تو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں یاسین شریف کا انکار کرتا ہوں. پھر وہ بھی کفر پر مر گیا. میں بڑا گھبرا گیا کہ یہ کیا بات ہے. میرے دونوں بھائی جو فی سبیل اللہ مسجد میں خدمت کرتے تھے، لیکن موت کے وقت ایمان ان کا سلب ہو گیا اور ان کا ایمان جاتا رہا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. تو میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کہ میرا ایمان اکارت نہ ہو جائے، موت کے وقت میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، میں اس لیے بہت ڈرتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ وہ تمہارے بھائی کے کون سے گناہ تھے جس کے سبب وہ اس طرح سے ہلاک ہو گئے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میرے بڑے بھائی اگرچہ کہ بہت اچھے تھے لیکن ان کے اندر ایک برائی تھی، وہ غیر مردوں میں دلچسپی لیا کرتے تھے، نوجوان لڑکوں پر ان کی نظر ٹکی رہتی تھی، اس سبب سے ان کی ہلاکت ہو گئی. اور دوسرا بھائی وہ بڑا اچھا تھا، نیکوکار تھا، وقت پر نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ اسے ایک طبیب نے کہا تھا کہ فلاں رات آئے گی سال میں ایک دفعہ، اس رات میں تم
شراب کا ایک گلاس پی لینا، صحت مند رہو گے۔ تو سال میں ایک گلاس شراب میرا بھائی پیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بزرگ نے کہ تم خبردار رہو، انہوں نے اپنے گناہوں کے نتیجے میں وہ موت پائی، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے توبہ کرتے رہو۔ تو وہ بزرگ کی بات سن کر کہنے لگے، وہ عبداللہ بن احمد مؤذن، مجھے اللہ سے بہت ڈر ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کا جیسا ایمان تباہ ہو گیا، کہیں موت کے وقت میرا تباہ نہ ہو جائے۔ کہا کہ بزرگ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس سے ہٹ کر کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بس وہ ایک چیز اسے جنت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ شراب کی طرف جانا، یہ زنا کی طرف جانا، یہ چوریاں کرنا، یہ فلموں کی تھیٹروں میں جا کر کھڑے رہنا، بے حیائی کے ساتھ لین میں کھڑا ہوا ہے، مسلمان ہے اور وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اسے بالکل حیا نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے، نبی کا امتی ہے، یہ عمل کر رہا ہے۔ کیسے کیسے گناہوں میں ہم پڑ گئے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جیسے تیسے گزر رہی ہے، جیسے تیسے گزر رہی ہے، لیکن موت کے وقت کیا ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان، دو شیاطین آدمی کے پلنگ کے پاس آ کر ٹھہر جاتے ہیں، ایک اس جانب ایک اس جانب، اور کہتے ہیں بیٹا، پہلے والا شیطان باپ کی صورت اختیار کرتا ہے، دوسرا شیطان ماں کی شکل اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹا تو میری بات سننا، میں تجھے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تجھے پالا پوسا پرورش کی، تجھ پر خرچ کیا، اپنا پسینہ بہا کر میں نے تیری پرورش کی ہے، تو میری بات مان، یہودی مذہب بہت اچھا ہے، اسلام چھوڑ دے، تو یہودی بن کر مر جا۔ تو دوسری طرف سے اور ایک شیطان جو ماں کی شکل اختیار کیا ہوتا ہے، تو حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے عورت کی شکل میں کہ اے بیٹا میں نے تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، تجھے جنا، تیری پرورش کی، تیرے لیے صوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تو میری بات مان، میں تیری محسن ہوں، تو نصرانی مذہب اختیار کر کیونکہ یہ مذہب سب ادیان سے اچھا ہے۔ تو اس کو بھٹکاتے ہیں۔ اگر وہ گناہگار ہے، اگر وہ سیاکار ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا تھا دنیا میں، تو اس کو کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ لوگ جب بھٹکاتے ہوں گے وہاں پر وہ اٹک جائے گا، کلمہ زبان پر نہیں آئے گا اور وہ شخص وہاں پر پھنس جائے گا، اور کامیاب وہی شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا تھا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہرگز وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، اندیشہ ہے موت کے وقت اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے۔ جس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، میرا ایمان مجھ سے چھن نہ جائے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی شے ہے وہ ہمارا ایمان ہے، دولت ایمان ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی ہم رقم اس کی مخصوص نہیں کر سکتے۔ ایسی لاجواب دولت ہے، اس کو ہم اس طرح سے بالکل چھوڑ دیں کہ کیا عمل ہو رہا ہے، کیا ہے، کوئی چیز کا پتہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے، آدمی جھوٹ بولا، چوری کیا، جھوٹی قسم کھایا، ناپ تول میں کمی کیا، کپڑا ماپ رہا ہے، خرید رہا ہے تو ڈھیلا ڈھیلا کر کے ماپ رہا ہے، اور بیچ رہا ہے تو بڑا کھینچ کے ٹائٹ کر رہا ہے تاکہ تھوڑا سا کپڑا بچ جائے، وہ تھوڑے سے کپڑے کی خواہش اس کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، اور وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، باٹ کو گھس رہے ہیں تاکہ وزن میں کچھ کمی آ جائے اور تھوڑا مال میں کما لوں، بنڈیوں پر رکھے ہوئے، ٹھیلے بنڈیوں پر، دکانوں پر تول کے دے رہے ہیں۔ ارے تمہارا بھی عمل تولا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، میزان تو اللہ رب العزت قائم کرے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ میزان پر میں گھپلا کر کے مالدار بن جاؤں گا، پھر تمہارے مال کا کیا ہوگا، تمہارے در کا کیا ہوگا، تم غور کر لیں۔ تو ایسے ایسے جو گناہ ہیں، یہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، کالا سا ایک دھبا، ایک پوائنٹ آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اور ایک دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا لگتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے، دھبے لگتے جاتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ دل سارا کا سارا سیاہ کالا پڑ جاتا ہے۔ اب گناہ پر اس کو کوئی ملامت نہیں ہوتی، سفید کپڑا ہے اس پر دھبا ڈالو تو نظر آئے گا،
جو کالا رنگ کا ہے اس کے اوپر اور ایک دو چھینٹے ماریں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو گناہ کے سبب مکمل جو کالا ہو گیا ہے تو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، تو ایسی اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بیان کر دیا، ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک مہایانا اور ہینایانا، یہ ان لوگوں کی ایک مذہب ہے، بدھسٹوں کا مذہب ہے، اس میں دو گروپ ہے۔ بدھسٹ مذہب ہے ایک جو میانمار اور روہنگیا مسلمانوں کو برما میں جو قتل کر رہے ہیں، یہ بدھسٹ قوم ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا بنا لیا ہے بدھ کو، گوتم بدھ جو یہاں پر بہار میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا، گوتم بدھ جو تھا، اور گیا بول کے ایک جگہ ہے، جگہ کا نام، ڈسٹرکٹ کا نام کیا ہے؟ گیا، اس کو دھیان آیا کہتے ہیں نا اس طرح سے، تو وہ گیا کا مقام پر، تو وہاں پر وہ پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ ایک کیڑے کو بھی نہیں ماننا ہے، ایک مکڑی کو بھی نہیں ماننا ہے، وہ اس کا مذہب نے اس کی یہ تعلیم دی تھی۔ لیکن وہ ظالم لوگ روہنگیا کے بالکل جو غریب مسلمان ہیں، جو بالکل نادان، جو کمزور مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو مسلسل قتل عام کر رہے ہیں، اور وہ روہنگیا مسلمان اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ یہ ہمارے ملک کے نہیں ہے تو دوسرے لوگ کہیں گے یہ ہمارے ملک کے نہیں ہے، کوئی ان کو ملک کا آئیڈینٹی کارڈ دے ہی نہیں رہا ہے، شناختی کارڈ ان کا نہیں بنا ہوا ہے، اور مسلمان صرف 4% ہے، اور ان مسلمان کا قتل ہو رہا ہے۔ اور وہ کیسے کیا گیا ہے؟ ایک منظم سازش کے تحت یہ معاملہ وہاں پر ہو گیا۔ ایک گروہ جا رہا تھا مسلمانوں کا، 7-8 آدمی، تو ان 7-8 آدمیوں کو بدھسٹوں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کے سروں کو منڈا دیا، منڈا کر بدھسٹوں کے جو پیشوا جو ہوتے ہیں، جو گہرے لال رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، سالو رنگ کے جو گہرے کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ بدھسٹ ہوتے ہیں، تو ان کی شکل و صورت ان کی مرنے کے بعد بنائی، اور پھر سوشل میڈیا پہ وہاں پر عام کیا کہ مسلمانوں نے ان بدھسٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور وہ اتنا تیزی سے پورے ملک کے اندر گشت ہو گیا وہ کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بدھسٹ کھڑے ہو گئے۔ ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قصبے میں جہاں پر مسلمان رہتے، ان کو بچوں کو باندھ دینا، ان کو جو ہے کشتی میں سوار کرا کر دریا میں چھوڑ دینا، عجب طریقے سے قتل و غارت گری وہاں پہ مچائی گئی ہے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ کوئی مسلم ملک ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان، کروڑوں کی تعداد میں نہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اپنی جگہ آپ، اپنی روٹی، اپنا روزگار، اپنا گھر، دکان، اسی میں مطلب لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو کیسے روکا جائے۔ ہم اپنے آپ کی ہم اصلاح نہیں کریں تو دوسروں تک آ کر کیا کریں گے؟ یہ ملک کو لے لیجئے، اس ملک کے اندر تبلیغ کی ہم کو اجازت ہے، ہم اپنے گھروں سے نکل کر قافلوں کی شکل میں جا کے لوگوں کو سمجھائیں، غیروں کو جا کر سمجھائیں، ہنود کو اسلام کی دعوت دیں، تو ہم پر پابندی ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں یہ کام۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً آبادی میں ہمارا اضافہ ہوگا اور یہ ہم کو بہت بڑا فائدہ دے گا، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہی سزا پا رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑنے کی سزا ہے، دین کی جو ذمہ داری تھی اس کو چھوڑنے کی سزا ہے۔ خود ہم گناہوں میں ملوث ہے تو دوسرے لوگوں کو ہم کیسے نیکی کی دعوت دیں گے؟ ہم بس ہماری حالت پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی صبح کیسی ہوئی ہے؟ تو فرمایا ایک آدمی کی صبح کیسے ہوگی جس کے دروازے پر موت دستک دینے والی ہے، قبر جس کا انتظار کر رہی ہے، حشر میں جس کے نام اعمال تولے جانے والے ہیں، وہ کیا کرے گا اور اس کی صبح کیسی ہوگی؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو تولے، تم اپنے اعمال کو خود تول لو۔ تو تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جانچنے والا ہے، ہمارے عمل کو دیکھنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ رب ہمارے اعمال کو تولے اور وہاں پر رزلٹ سامنے آ جائے، اس سے پہلے دیکھ لیں کہ نمازیں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، کتنا سچ بولا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا دین اسلام پر چلا ہے، کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی، کتنا وقت ہنسی مذاق میں گزار دیا ہے۔ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، یہ بڑا قیمتی لمحات ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ رمضان جیسی نعمت اللہ عطا کرے پھر کیا اس کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ رب العزت اگر کسی کو عطا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی جو دیا جاتا ہے، ٹھنڈا میٹھا جو پانی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، تو ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ تو ہم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم اس کی تیاری کریں۔
کہ ہمارے ساتھ ہمارا وقت کیسا گزر رہا ہے. ہنسی مذاق میں تو نہیں گزر رہا ہے. ہم چلے گئے اور بیٹھ گئے کمروں میں اور وہاں پر دروازہ بند کر لیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب معتکفین ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں, چلو یہاں پر سگریٹ پیتے ہیں, بے حیائی کا کام کرتے ہیں, اب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اپنے منہ سے دھواں اڑائیں گے, اعتکاف بھی چل رہا ہے ہمارا, ہمارے منہ سے دھواں بھی اڑ رہا ہے. کیسے ہم ہو گئے ہیں؟ کیسا مسلمان ہے یہ؟ کیسا یہ مسلمان ہے؟ کیسا یہ معتکف ہے؟ کیا ایسا مسلمان, ایسا اعتکاف کیا پچھلے زمانوں میں ہوا ہے کوئی؟ کیا ہمارے اسلاف نے ایسا برا عمل کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. وہ مکمل ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. وہ تو رمضان کی تیاری 2 ماہ پہلے کرتے. ابھی ہمارے پاس ایمرجنسی ٹائم مل گیا, نکل کر آ گئے, نہیں ہوا ٹائم تو چھوڑ دیا. ہماری یہ حالتیں ہوتی ہے. پھر آئے بھی تو ہمارا پورا وقت اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے بھی اعتکاف میں نہیں ہوتا ہے, ہمارا دل اس میں نہیں ہوتا ہے. دنیا کے بے شمار معاملات کو ہم کر گزر رہے ہیں, پھر ہم اعتکاف میں بھی ہیں. بس اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمارا اعتکاف قبول کر لے. ہمارا جو اعتکاف ہے, ہمارا جو عمل ہے, بس کسی طرح سے اللہ قبول کر لے. ایک ہے, ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, لیکن اللہ رحمت والا ہے, قبول کر لے تو بس اس کا کرم ہے. ورنہ ہمارے اعمال, ہماری نمازیں, ہمارا ذہن کدھر پراگندہ ذہن, عبادت میں نہیں, اور بس کسی طرح سے چل رہا ہے, بس چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت سے جڑے رہیں گے تو کامیاب رہو گے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو, کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ کا ہاتھ ہے, یعنی رحمت اس کے ساتھ, برکت اس کے ساتھ. تو جماعت کے ساتھ رہنا, اہل سنت و جماعت. یہ دوسرے جو فرقوں میں بٹ گئے, یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. ہم نے اعتکاف کر لیا تو بہت بڑا تیر چلا لیا, بہت بڑی جو ہے عبادت کر لی. اس طرح سے عبادت پر ناز کرنا اس کو پسند نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ہلاکت میں وہ شخص پڑتا ہے جو اپنی عبادت پر ناز کرتا ہے, اپنے علم پر جس کو تکبر ہوتا ہے. ایک چیز ہے, ایک آدمی کو تکبر ہے کس بات پر, کہ میں بہت اچھا میکینک ہوں, بہت اچھا میکینک ہوں. ایک آدمی کو تکبر ہے, گھمنڈ ہے کہ میں بہت اچھا انجینئر ہوں, میں بہت زبردست ماہر ہوں. کسی کو اپنے سائنس کے اوپر تکبر ہے کہ میں سائنس کو بہت جلدی سمجھتا ہوں. کسی کو اپنے انداز بیان پر بڑا ناز ہے کہ میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں. کسی کو اپنی تلاوت پر ناز ہے کہ میں بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہوں. کسی کو اپنے دارالافتاء سنبھالنے پر وہ ہے کہ میں بہت زبردست فتوے دیتا ہوں. اور کسی کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے کہ میری قرأت بہت اچھی ہوتی ہے. ہر ایک کو کسی دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, کسی کو اس بات پر غرور ہے کہ میری دکان 2 شٹر والی ہے. یہاں پہ پورے ہمارے بستی میں دیکھ لو, سب کی دکان ایک شٹر کی ہے, ہمارا ہی ہے 2 شٹر والی دکان, 3 شٹر والی دکان ہم لوگوں کی ہے, ان کی اتنی چھوٹی ہے. ہمارے بچے انگلش میڈیم میں فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, وہ سینٹ فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ہمارے ابا شروع سے ہمارے اچھے اسکول میں ڈالے, ہماری طرف بہت ہمارے بس ہم لوگ شروع سے ایسی ہے, بس ہر چیز کے اوپر اس طرح سے کہ ہمارا ذرا الگ سے ہے, ہم تھوڑا سا اچھے ہیں, تم تھوڑا سا کم ہے, وہ کم ہے, یہ کم ہے, ہم تھوڑا زیادہ ہے. ہم کو یہ بھی بولنے آتا ہے, ہم کو یہ کرنے آتا ہے. بس وہ چیز نہیں بن رہی تھی مشین کو, وہ بھی آ کر دیکھے, یہ بھی آ کر دیکھے, وہ انہوں بھی آ کر دیکھے, میں ہاتھ لگایا نا بس چل پڑی. اس کے بعد میرے کو آ گیا, میرے کو بس میں کر لیتا ہوں. تو وہ یہ میں بولنے والی بکری سب سے پہلے چھری کے نیچے آ جاتی. تو یہ میں تکبر, تو یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے, یہ گھمنڈ ہر ایک چیز کا ایک گھمنڈ ہو رہا ہے, اس پر اپنی آواز پر, اپنی شکل پر, اپنے لباس